بلدیہ فیکٹری کیس کے فیصلے نے حماد صدیقی کے منظر عام پر آنے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ کیا بلدیہ فیکٹری کیس کے مفروع ملزم حماد صدیقی اب سامنے آ جائیں گے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایم کیو ایم کو ڈبل ریلیف ملا ہے۔ کیا ہے وہ ریلیف؟ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا ایم کیو ایم کے انٹرا پارٹی الیکشن پر کوئی اثر پڑے گا؟ بلدیہ فیکٹری کیس کی حقیقت کیا تھی؟ کیا واقعی ایم کیو ایم پر الزام ٹھیک تھا اور سپریم کورٹ میں جرم ثابت نہیں ہو سکا، یا اس میں ایم کیو ایم وکٹم تھی؟ یہ سب اور بہت کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میرا کام پسند ہے اور آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کو پاکستان کا 9/11 بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ 2012 میں 9ویں مہینے کی 11 تاریخ کو اس سانحے کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ 9/11 کی یہ ٹرم امریکہ سے 2011 میں آئی تھی، جب 11 ستمبر کو نیو یارک میں ٹوئن ٹاورز سے جہاز ٹکرانے کا واقعہ پیش آیا۔ جس طرح امریکی 9/11 میں شدید جانی نقصان ہوا تھا، اسی طرح یہ پاکستانی 9/11 بھی 259 جانیں لے گیا تھا۔ یہ واقعہ پاکستان کی صنعتی تاریخ کا اپنی نوعیت کا اندوہناک ترین حادثہ تھا، اور ابتدا میں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ کو قرار دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ فیکٹری مالکان ارشد بھائیلا اور شاہد بھائیلا کے خلاف قتل اور مجرمانہ غفلت کی دفعات کے تحت درج کیا تھا، لیکن دونوں بھائیوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا، اور کیا بھی کیسے جاتا، دونوں ہی فرار ہو گئے تھے۔ مسٹر ذرائع کا آج بھی دعویٰ ہے کہ دونوں بھائیوں نے اندرون سندھ کی ایک سیاسی شخصیت کی پناہ حاصل کر لی تھی، اور پھر 14 ستمبر کو لاڑکانہ سے ہی انہیں ضمانت قبل از گرفتاری بھی مل گئی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کی لاڑکانہ سرکٹ بینچ نے دونوں کی 8 دن کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی، لیکن ان کے ملک سے باہر جانے پر پابندی لگا دی۔ ادھر پولیس نے معاملے کی تفتیش جاری رکھی ہوئی تھی، اور تفتیش میں فیکٹری مالکان کی غفلت سامنے آتی چلی گئی۔ 16 اکتوبر کو پولیس رپورٹ پر ایڈیشنل سیشن جج ویسٹ عبداللہ چنہ نے دونوں بھائیوں کی ضمانت مسترد کر دی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ثاقب سلطان نے عدالت کو بتایا کہ فیکٹری کے 4 دروازے تھے، جن میں سے 3 فیکٹری مالکان کے حکم پر مستقل بند کر دیے گئے تھے، جبکہ آگ لگنے کے بعد 4تھا دروازہ بھی فیکٹری مالکان کے حکم پر بند کر دیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فیکٹری مالکان نے خود ہی فیکٹری کو آگ لگائی اور ورکرز کو زندہ جلا دیا، لیکن فیکٹری کے دروازے بند کرنا ان کی مجرمانہ غفلت تھی۔ اس کیس میں فیکٹری مالکان کی جانب سے صرف فیکٹری کے دروازے بند کرنا سامنے نہیں آیا تھا، بلکہ زندہ جل جانے والے افراد کے ورثاء کے وکیل فیصل صدیقی نے تو عدالت میں یہ تک کہا تھا کہ فیکٹری مالکان نے آگ لگ جانے کے بعد فیکٹری مینیجر منصور احمد کو ہدایت کی تھی کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں، اور اس ہدایت پر عمل بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے فیکٹری ورکرز فیکٹری کے اندر ہی جل کر مر گئے۔ سیشن عدالت سے ضمانت مسترد ہونے کے بعد دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن صرف 4 ماہ بعد ہی دونوں باہر آ گئے۔ 11 فروری 2013 کو سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کر لی، حالانکہ سرکاری وکیل شازیہ ایڈوکیٹ نے ضمانت دیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس واقعے کے 830 گواہ ہیں، جن میں سے زیادہ تر نے یہ بیان دیا ہے کہ آگ لگ جانے کے بعد فیکٹری مالکان نے دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ سرکاری وکیل نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بات کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ فیکٹری مالکان اس جرم میں ملوث ہیں، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل کے دلائل سے اتفاق نہیں کیا۔ پھر وقت بدلا اور ستمبر 2013 میں تیسرا کراچی آپریشن شروع ہو گیا، اور 2015 میں بلدیہ فیکٹری کیس میں بڑا ٹوسٹ آ گیا۔ وہ آگ جس سے متعلق پولیس کی تفتیش میں یہ کہا جا چکا تھا کہ یہ شارٹ سرکٹ سے لگی اور مالکان کے حکم پر بند کیے گئے دروازوں کی وجہ سے فیکٹری ورکرز باہر نہیں نکل سکے اور اندر ہی جل کر مر گئے، وہ آگ 3 سال بعد کیمیکل چھڑک کر لگائی گئی آگ بن گئی، اور دروازے بند کرنے کا الزام بھی ایم کیو ایم پر لگ گیا۔ مجھے آج بھی وہ پولیس رپورٹ یاد ہے، اور میرے پاس کہیں پڑھی بھی ہوگی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ میٹروپول کے پاس سے پولیس نے ایم کیو ایم کے ایک کارکن رضوان قریشی کو موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے روکا اور اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس موجود بیگ سے کلاشنکوف برآمد ہوئی،
جس پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ دوران تفتیش ملزم نے بتایا کہ اس نے سنا ہے کہ بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی تھی اور ایسا بھتہ نہ دینے پر کیا گیا تھا۔ یہاں سے کہانی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ ایم کیو ایم تفتیشی اداروں کے رڈار پر آ گئی۔ ISI، FIA، پولیس اور دیگر تفتیشی اداروں کے افسران پر مشتمل ایک جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم تشکیل دی گئی جس نے معاملے کی ازسرنو تحقیقات شروع کر دیں۔ واقعے کو 3 سال گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود JIT نے اپنے 6 اجلاس جلی ہوئی بلدیہ فیکٹری میں کیے اور پھر رپورٹ دی کہ آگ لگی نہیں بلکہ 20 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر لگائی گئی تھی اور ایسا حماد صدیقی کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ ایم کیو ایم پر یہ اتنا بڑا الزام تھا کہ ایم کیو ایم اس سے سنبھل ہی نہ سکی۔ قصہ مختصر، JIT نے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے مالکان کے خلاف درج FIR ختم کرنے اور ایم کیو ایم تنظیمی کمیٹی کے انچارج حماد صدیقی، ایم کیو ایم بلدیہ ٹاؤن کے سیکٹر انچارج رحمان بھولا، کارکن زبیر چریا اور اس کے 4 نامعلوم ساتھیوں کے خلاف نئی FIR درج کرنے کی سفارش کی۔ JIT رپورٹ میں ایم کیو ایم کے رہنما انیس قائم خانی کا بھی نام سامنے آیا تھا کہ انہوں نے فیکٹری مالکان سے 5 کروڑ 98 لاکھ روپے لیے۔ JIT رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ فیکٹری مالکان نے حیدرآباد کی ایک کاروباری شخصیت علی حسن قادری کے ذریعے انیس قائم خانی سے رابطہ کیا، جو اس وقت ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر تھے۔ JIT کے مطابق علی حسن قادری کے بھائی عمر حسن قادری کے انیس قائم خانی سے اچھے تعلقات تھے اور فیکٹری مالکان نے ان کے ذریعے 5 کروڑ 98 لاکھ روپے انیس قائم خانی کے قریبی ساتھی اور منہ بولے بیٹے ڈاکٹر عبدالستار کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے۔ JIT نے اقبال ادیب خانم نامی ایک شخص کو بھی کیس میں ملزم بنانے کی سفارش کی تھی اور الزام عائد کیا تھا کہ حیدرآباد میں ان کے نام سے جائیداد خریدی گئی جس کے لیے ادائیگی اسی رقم سے کی گئی جو فیکٹری مالکان کی جانب سے دی گئی تھی۔ پولیس نے JIT کی سفارش پر نیا مقدمہ تو درج نہیں کیا، لیکن مقدمے میں ایک ضمنی چالان پیش کرتے ہوئے JIT کی پوری کہانی اس میں شامل کر دی۔ یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا اور 20 ستمبر 2020 کو عدالت نے اس کا فیصلہ سناتے ہوئے رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت سنا دی، جبکہ رؤف صدیقی، عمر حسن قادری، ڈاکٹر عبدالستار خان اور اقبال ادیب خانم کو ثبوت و شواہد ناکافی قرار دیتے ہوئے بری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اپنے فیصلے میں ایم کیو ایم کی تنظیمی کمیٹی کے سابق انچارج حماد صدیقی اور علی حسن قادری کو مفرور قرار دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف رحمان بھولا اور زبیر چریا نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اور ستمبر 2023 میں سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس کے آغا نے نہ صرف اپیل مسترد کرتے ہوئے سزائے موت بحال رکھی بلکہ اس میں ایم کیو ایم کی قیادت کو بھی مورد الزام ٹھہرا دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کام ایم کیو ایم کی قیادت سے پوچھے بغیر کیا گیا ہو۔ جنوری 2023 میں ایم کیو ایم کے تینوں دھڑے ایک ہو چکے تھے اور ستمبر 2023 میں آنے والے سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر ایم کیو ایم نے شدید رد عمل دیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا عدالتی 9/11 تھا اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی۔ فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت سے پوچھے بغیر یہ واقعہ ہوا ہو۔ آپ جج صاحب نے اپنے اندیشے کا اظہار فیصلے کی شکل میں دے دیا۔ اب ریاست کی، عدالت کی، نظام انصاف کی، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس اندیشے کو اس پہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ ایم کیو ایم آج اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کیونکہ ہم کوئی کارکنوں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کو، اس اندیشے کو، اپنی سیاسی ضرورت کو، اپنے ایک نسانی تفریق کو اندیشے کی شکل میں فیصلے کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ الیکشن تک کچھ یا خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کو موقع دیا جائے۔ جج صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے، انہوں نے نعوذ باللہ وہ اللہ میاں بن گئے وہ کہ ایم کیو ایم کی قیادت کی سوچ رہی ہوگی
ان کے طریقہ کار، ان کے یعنی کہ وہ دماغ میں گھس کر وہ ہماری سوچوں کو بھی جان رہے ہیں، اور اس جاننے کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت کے بغیر یہ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے آگ لگا دی۔ رحمان بھولا اور زبیر چریا نے سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، لیکن ایم کیو ایم بطور پارٹی بھی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلی گئی تھی۔ ایم کیو ایم کی جانب سے اپیل میں کہا گیا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا ذمہ دار پوری پارٹی کو قرار دیا گیا ہے، یہ الفاظ فیصلے سے حذف کیے جائیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جنوری 2024 میں ہونے والے الیکشن سے چند ماہ پہلے آیا تھا، اور ایم کیو ایم اسے اپنے خلاف پیپلز پارٹی کا ایک اسٹنٹ سمجھ رہی تھی۔ اسی لیے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا گیا تھا۔ جب کوئی ایسا فیصلہ ہوگا تو پی آئی اے کے جہاز کے اغوے کے فیصلے میں بھی کسی اعلیٰ قیادتوں کے بارے میں کوئی کمیشن قائم کیا جائے گا، سانحہ مشرقی پاکستان کے بارے میں بھی۔ ادھر ہم ادھر تم کے نعرے کے ساتھ اندیشے اگر کھڑے ہوتے رہے تو پھر اس میں بھی عدالتی کمیشن بننا چاہیے۔ 27 دسمبر 2007 کو کراچی، سندھ کے شہری علاقوں میں خصوصاً ایک واقعہ راولپنڈی میں ہوا۔ نظر آتش، دکانیں اور مکان نہیں، لوگ، ٹائر نہیں جلائے گئے احتجاج میں، لوگ جلا دیے گئے۔ پورے شہر کو آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے لیے بھی کسی سیاسی قیادت کو مورود الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اندیشہ یہی ہے، خطرہ یہی ہے، تو اس کے لیے بھی عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ اصل میں ایم کیو ایم کو یہ ڈر تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے سے اگر یہ الفاظ حذف نہ کیے گئے تو مستقبل میں اگر کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ایم کیو ایم کے تعلقات میں بہت زیادہ دوریاں آ گئیں تو یہ فیصلہ ایم کیو ایم پر پابندی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تاہم اب سپریم کورٹ نے ایم کیو ایم کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے فیصلے میں موجود ہر بات ہی کالعدم ہو چکی ہے، یعنی اس ایک فیصلے سے ایم کیو ایم کو ڈبل ریلیف ملا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی ٹائمنگز کراچی خاص طور پر ایم کیو ایم کی سیاست کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ ایم کیو ایم کی تنظیمی کمیٹی کے سابق انچارج حماد صدیقی کی کچھ دنوں سے واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کی واپسی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی بلدیہ فیکٹری کیس تھا، اور میرا ماننا ہے کہ ویسے تو حماد صدیقی پر کئی دیگر کیسز بھی ہیں، لیکن اس فیصلے کے بعد حماد صدیقی کے منظر عام پر آنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے اور وہ جلد سامنے آ جائیں گے۔ لیکن حماد صدیقی کی واپسی کا فائدہ ایم کیو ایم کو نہیں بلکہ ایم کیو ایم میں موجود پی ایس پی کو ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا، اسے سمجھنے کے لیے آپ کو میرا پرانا پروگرام دیکھنا ہوگا جس کا تھمبنیل اس وقت بھی اسکرین پر موجود ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا ایم کیو ایم کے انٹرا پارٹی الیکشن پر بھی لازمی اثر پڑے گا۔ ایم کیو ایم کے انٹرا پارٹی الیکشن اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے۔ مصطفیٰ کمال اس حوالے سے نہایت سخت موقف رکھتے ہیں، اور اپنے ایک حالیہ بیان میں وہ ایم کیو ایم کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کے لیے ایکسپائرڈ چیئرمین اور ایکسٹینشن پر موجود چیئرمین جیسے الفاظ بھی استعمال کر چکے ہیں۔ وہ ایم کیو ایم کے چیئرمین کے عہدے کے امیدوار ہیں، اور پی ایس پی سے ایم کیو ایم میں آنے والے کارکنوں کے بل پر انہیں یہ یقین بھی ہے کہ وہ الیکشن جیت بھی جائیں گے، لیکن ایسا اس وقت ہی ممکن ہے جب پارٹی میں الیکشن ہو۔ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کو اصل میں ان کارکنوں کی غیر مشروط حمایت حاصل ہے جو پی ایس پی بننے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹے، چاہے وہ لاپتہ تھے یا جیلوں میں تھے۔ ماضی قریب میں عدالتوں سے باعزت بری ہونے والے بعض اہم کارکن بھی ان میں شامل ہیں، جیسا کہ سابق ایم ڈی کے ای ایس سی شاہد حامد قتل کیس میں نامزد منہاج قاضی، سابق جیل سپرنٹنڈنٹ امان اللہ نیازی کے قتل میں نامزد عبید کیٹو، اور سانحہ طاہر پلازا میں نامزد سعید بھرم۔
یہ اور ان جیسے کئی کارکن انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کی اصل پاور ہے، اور یہ پاور سپر پاور میں بدل سکتی ہے اگر ان میں حماد صدیقی بھی شامل ہو جائے۔ ایم کیو ایم کی تنظیمی کمیٹی کے سابق انچارج کے طور پر حماد صدیقی تنظیمی سیٹ اپ کو سب سے زیادہ سمجھنے والی شخصیت ہے، جن کی واپسی اگر مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کے کیمپ میں ہو تو اس کا فائدہ مصطفیٰ کمال کو انٹرا پارٹی الیکشن میں ضرور ملے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم میں موجود ہر گروپ ہی اسٹیبلشمنٹ میں کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے اور اپنے لیے امپائر کی انگلی کا منتظر ہے، اور امپائر کی یہ انگلی جس کے حق میں اٹھ گئی انٹرا پارٹی الیکشن میں وہی مقدر کا سکندر ہوگا۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR۔